السلام علیکم۔ آپ بھی کر سکتے ہیں یہ سلائی مشین کا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ سوئی اٹکتی ہے جس کی وجہ سے سوئی ٹوٹ جاتی ہے۔ اکثر سلائی مشین میں یہ والا مسئلہ آ جاتا ہے، سوئی بندہ نہیں ڈالتا ہے تو ساتھ ہی وہ ٹک کر کے ٹوٹ جاتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے اس میں یہ دیکھیں، ابھی آپ کو نزدیک کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ چاند جو ہے، چاند کے اندر یہ سوئی اٹک جاتی ہے اور یہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، ابھی اور قریب کر دیتا ہوں۔ یہ آپ کو ٹک کی آواز بھی آ رہی ہوگی۔ یہ دیکھیں سوئی کا جو سم ہے، جو اس کی نوک ہے، اس کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو مسئلہ کیا ہے کہ یہ گز تھوڑا سا نیچے چلا گیا۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب سلائی کے دوران آپ کا اگر کپڑا موٹا ہو تو یہ گز کے اوپر ایک نٹ لگا ہوتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ سوئی میں ایک سائڈ پلین ہوتا ہے اور ایک یہاں اس میں خم ہوتا ہے۔ یہ خم اور چاند کی نوک، ان دونوں کو آپس میں میچ کرنا ہوتا ہے۔ یہ یہاں پہ ایسے جاتا ہے اور اس خم کے ساتھ یہ نوک ٹچ کر کے باہر آتا ہے، ایسے گھومتا ہے یہ کر کے، تو ادھر سے اس خم سے یہ داغا اٹھا لیتا ہے۔ تو اگر یہ اس خم سے اوپر یا نیچے جائے یہ چاند کی نوک، تو یہ سلائی اور یہ داغا نہیں اٹھاتا، جس کی وجہ سے سلائی ٹھیک نہیں ہوتی۔ یا تو وہ ٹاپ لے رہا ہوگا، یا پھر دانے چھوڑ رہا ہوگا، یا پھر اس کے علاوہ اوپر کی سلائی خراب ہوگی یا نیچے کی۔ تو ابھی ہم نے اس سوئی کو اپنی جگہ پہ، جو اس گز کے نیچے ایک چھوٹا سا نٹ لگا ہوتا ہے، اور اس نٹ کے ساتھ اس سوئی کو آپ نے ٹچ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی سوئی میں چال نہ ہو یا سوئی لمبی نہ ہو۔ کیونکہ اگر آپ سوئی سے یہاں سے آپ سوئی کو اوپر یا نیچے کریں گے تو اس سے میں بھی اس وقتی طور پہ آپ کی سلائی تو ٹھیک ہو جائے، لیکن پھر وہ اس میں لچک زیادہ آ جاتی ہے۔ لچک زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر موٹی جگہ پہ آپ کی سلائی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو انہوں نے ایک بڑے تکنیک سے اور بڑے سائنٹیفک طریقے سے یہ سیٹ کیا ہوتا ہے، تاکہ جو ہے نا اس کی سوئی پراپر ٹائمنگ کے ساتھ آئے اور ٹوٹ نہ جائے۔ اب یہ گز کو میں نے اوپر سے یہ اس کا یہ ماتھا کھول دیا ہے۔ کیا ہے اس کے اوپر ایک نٹ لگا ہوا ہے، جسٹ یہاں پہ ایک ایلکی سے ایک نٹ لگا ہوا ہے، جس کو میں لوز کروں گا تب ہی جا کے گز اوپر نیچے ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے سوئی کو نہیں چھیڑنا، اس کو اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ کر لینا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں ابھی گز فری ہو گیا، ابھی اوپر بھی جا رہا ہے نیچے بھی جا رہا ہے۔ یہ صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، حالانکہ یہ مشین ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ مشین میں یہ والا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ چاند میں نے ڈال دیے۔ اب میں داغے کو یہاں سے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہوں، سوئی اپنی جگہ پہ ہے، سوئی کو آپ نے نہیں چڑھنا۔ میں آپ کو پھر قریب کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں جو سوئی کی اپنی جگہ بنی ہوئی ہے، اس کو آپ نے اپنی جگہ پہ ہی رکھنا ہے اور گز کو اوپر نیچے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم ابھی گز کو چھیڑیں گے، لیکن پہلے ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ سوئی کہاں پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ فری ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ نے بالکل یہ جو چاند کی نوک ہے اس کے ساتھ اور سوئی کے اندر شروع میں نے آپ کو ایک خم دکھا دیا ہے، اس خم اور چاند کی نوک کو آپس میں میچ کرنا ہے۔ ابھی ادھر سے میں آپ کو دوسری ڈائریکشن سے دکھاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، ابھی بھی تھوڑا سا ہے، یہ دیکھیں تھوڑا سا اور اوپر کر دیتے ہیں۔ ابھی یہ داغا خود ہی اٹھائے گا، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے کہ داغا اس نے اٹھا لیا۔ ابھی بھی داغا نہیں اٹھا رہا، اور یہ چاند کی نوک، اس کو یہ شٹل اوپن ہے، چاند کی نوک کو دیکھیں، یہ ابھی بھی ہلکا سا فرق ہے، لیکن یہ میں زیادہ اس لیے دیر لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے، آپ کو جو تکنیک سمجھانی ہے وہ سمجھ جائے۔ یہ دیکھیں ابھی کیسے اس نے داغا بالکل اٹھا لیا۔ یہ اب ہم کیا کریں گے،
کہ جو اوپر سے الکی سے آپ نے اسی نٹ کو آپ نے دوبارہ ٹیٹ کر دینا ہے تاکہ اس کی ایڈجسٹمنٹ اس جگہ پہ برقرار رہے۔ ہم یہاں سے اس کو ٹیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نیچے آئیں گے اور کلیئر کریں گے کہ واقعی یہ ایڈجسٹ ہو گیا ہے کہ نہیں۔ دھاگے کو میں نے یہاں سے اوپر سے کھینچ لیا ہے، ہاتھ سے پکڑ کے دیکھیں ابھی یہ چیز میرے عزیز کلیئر ہو گیا بالکل۔ ہمارا یہ ابھی سلائی مشین ڈن ہو گیا، لیکن ابھی بھی کنفیوژن اس وقت تک ہے جب تک ہم اس کے نیچے سے کپڑا نہیں گزاریں گے۔ تو یہ ایزی، اچھا اس کے اوپر نٹ چھٹ کیا، یہ کلپ لگی ہوئے تھے، آرام سے اوپن ہو جاتے ہیں آرام سے، کوئی بڑی سینس اور کوئی راکٹ سینس نہیں ہے۔ پھر کی لگانے کے بعد دوبارہ بند کر دیتے ہیں۔ اور ابھی یہ دیکھیں یہ دھاگا میں نے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس چاند کے نوک کے ساتھ تو اٹک گیا اور یہاں سے اس نے دھاگا اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ ٹھیک رہے گا۔ چلے بھی سلائی چیک کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایوری تھنگ از پاسبل، کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، کوئی کام مشکل نہیں ہے اگر آپ کو کرنے کا شوق ہو یا کرنا چاہتے ہو۔ یہ دیکھیں کوئی مسئلہ تھا اس میں، مطلب کون سی چیز تھی اس کے اندر جو اتنا مشکل تھا جو آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ سوئی کو اپنی جگہ پہ آپ نے بٹھا دیا ہے۔ یہ ابھی الکی سے اس کو دوبارہ کنفرم ٹیٹ کر لیتے ہیں کہ ابھی بالکل ہی کلیئر ہے۔ ٹیٹ تو میں نے کر دیا تھا لیکن پھر بھی ایک بار۔ اچھا اس میں کیا راکٹ سینس تھا، سوئی کو اپنی جگہ پہ رکھ کے چاند کو دکھا کے بالکل قریب سے مشین کو آپ سلائی مشین کو آپ لٹا کے آپ اس کو آرام سے ایزیلی اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کوئی راکٹ سینس نہیں ہے۔ آپ کو مشین خود بتائے گا کہ میں نے ابھی ٹانکا اٹھا لیا ہے، میں نے دھاگا اٹھا لیے، جب تک نہیں اٹھائے گا تو اس کو ایڈجسٹ کریں۔ ٹوٹل زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں اس پہ ایڈجسٹنگ میں۔ تو ابھی فائنلی آپ کو سلائی دکھا دیتا ہوں، اور یہ میں نے ابھی 4 کپڑا میں نے ڈبل کر دیا تاکہ کلیئر ہو بالکل، اور اس لیے یہ کالا کپڑا لیا تاکہ سلائی کا پتہ چلے صحیح کلیئر۔ ابھی نہ دیکھیں نہ یہ دھاگا توڑ رہا ہے اور نہ سوئی توڑ رہا ہے، نہ ٹاپ لے رہا ہے، سلائی دیکھیں ماشاءاللہ زبردست، ایوری تھنگ از پاسبل۔ تھینک یو فار واچنگ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ بھی کر سکتے ہیں یہ سلائی مشین کا، آپ دیکھیں یہاں پہ سوئی اٹکتی ہے جس کی وجہ سے سوئی ٹوٹ جاتی ہے۔ اکثر سلائی مشین میں یہ والا مسئلہ آ جاتا ہے، سوئی بندہ نہیں ڈالتا ہے تو ساتھ ہی وہ ٹک کر کے ٹوٹ جاتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے اس میں، یہ دیکھیں ابھی آپ کو نزدیک کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ چاند جو ہے، چاند کے اندر یہ سوئی اٹک جاتی ہے اور یہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ابھی اور قریب کر دیتا ہوں۔ یہ آپ کو ٹک کی آواز بھی آ رہی ہوگی۔ یہ دیکھیں سوئی کا جو سم ہے، جو اس کی نوک ہے، اس کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ تو مسئلہ کیا ہے کہ یہ گز تھوڑا سا نیچے چلا گیا۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب سلائی کے دوران آپ کا اگر کپڑا موٹا ہو، یہ گز کے اوپر ایک نٹ لگا ہوتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں یہ سوئی میں ایک سائڈ پلین ہوتا ہے اور ایک یہاں اس میں خم ہوتا ہے۔ یہ خم اور چاند کی نوک کو، ان دونوں کو آپس میں میچ کرنا ہوتا ہے۔ یہ یہاں پہ ایسے جاتا ہے اور اس خم کے ساتھ یہ نوک ٹچ کر کے باہر آتا ہے، ایسے گھومتا ہے یہ کر کے، تو ادھر سے اس خم سے یہ دھاگا اٹھا لیتا ہے۔ تو اگر یہ اس خم سے اوپر یا نیچے جائے یہ چاند کی نوک، تو یہ سلائی اور یہ دھاگا نہیں اٹھاتا، جس کی وجہ سے سلائی ٹھیک نہیں ہوتی۔ یا تو وہ ٹاپ لے رہا ہوگا، یا پھر دانے چھوڑ رہا ہوگا، یا پھر اس کے علاوہ اوپر کی سلائی خراب ہوگی یا نیچے کی۔ تو ابھی ہم نے اس سوئی کو اپنی جگہ پہ، جو اس گز کے نیچے ایک چھوٹا سا نٹ لگا ہوتا ہے، اور اس نٹ کے ساتھ اس سوئی کو آپ نے ٹچ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی سوئی میں چال نہ ہو یا سوئی لمبی نہ ہو۔ کیونکہ اگر آپ سوئی سے
یہاں سے آپ سوئی کو اوپر یا نیچے کریں گے تو اس سے میں بھی اس وقتی طور پہ آپ کی سلائی تو ٹھیک ہو جائے، لیکن پھر وہ اس میں لچک زیادہ آ جاتی ہے، لچک زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر موٹی جگہ پہ آپ کی سلائی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو انہوں نے ایک بڑے تکنیک سے اور بڑے سائنٹیفک طریقے سے یہ سیٹ کیا ہوتا ہے تاکہ جو ہے نا اس کی سوئی پراپر ٹائمنگ کے ساتھ آئے اور ٹوٹ نہ جائے۔ اب یہ گز کو میں نے اوپر سے یہ اس کا یہ ماتھا کھول دیا ہے، کیا ہے اس کے اوپر ایک نٹ لگا ہوا ہے جسٹ یہاں پہ ایک ایلکی سے ایک نٹ لگا ہوا ہے جس کو میں لوز کروں گا تب ہی جا کے گز اوپر نیچے ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے سوئی کو نہیں چھیڑنا، اس کو اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ کر لینا ہے۔ یہاں آپ کو دیکھیں ابھی گز فری ہو گیا، ابھی اوپر بھی جا رہا ہے نیچے بھی جا رہا ہے۔ یہ صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، حالانکہ یہ مشین ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ مشین میں یہ والا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ چاند میں نے ڈال دیے، اب میں دھاگے کو یہاں سے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہوں، سوئی اپنی جگہ پہ ہے، سوئی کو آپ نے نہیں چڑھنا۔ میں آپ کو پھر قریب کر کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں جو سوئی کی اپنی جگہ بنی ہوئی ہے اس کو آپ نے اپنی جگہ پہ ہی رکھنا ہے اور گز کو اوپر نیچے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم ابھی گز کو چھیڑیں گے، لیکن پہلے ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ سوئی کہاں پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ فری ہو جاتا ہے، اس کو آپ نے بالکل یہ جو چاند کی نوک ہے اس کے ساتھ اور سوئی کے اندر شروع میں نے آپ کو ایک خم دکھا دیا ہے، اس خم اور چاند کی نوک کو آپس میں میچ کرنا ہے۔ ابھی ادھر سے میں آپ کو دوسری ڈائریکشن سے دکھاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں ابھی بھی تھوڑا سا ہے، یہ دیکھیں تھوڑا سا اور اوپر کر دیتے ہیں۔ ابھی یہ دھاگا خود ہی اٹھائے گا، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے کہ دھاگا اس نے اٹھا لیا، ابھی بھی دھاگا نہیں اٹھا رہا۔ اور یہ چاند کی نوک، اس کو یہ شٹل اوپن ہے، چاند کی نوک کو دیکھیں، یہ ابھی بھی ہلکا سا فرق ہے، لیکن یہ میں زیادہ اس لیے دیر لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے، آپ کو جو تکنیک سمجھانی ہے وہ سمجھ آئے۔ یہ دیکھیں ابھی کیسے اس نے دھاگا بالکل اٹھا لیا۔ یہ اب ہم کیا کریں گے کہ جو اوپر سے ایلکی سے آپ نے اسی نٹ کو آپ نے دوبارہ ٹیٹ کر دینا ہے تاکہ اس کی ایڈجسٹمنٹ اس جگہ پہ برقرار رہے۔ ہم یہاں سے اس کو ٹیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نیچے آئیں گے اور کلیئر کریں گے کہ واقعی یہ ایڈجسٹ ہو گیا ہے کہ نہیں۔ دھاگے کو میں نے یہاں سے اوپر سے کھینچ لیا ہے، ہاتھ سے پکڑ کے دیکھیں ابھی یہ چیز میرے عزیز کلیئر ہو گیا بالکل۔ ہمارا یہ ابھی سلائی مشین ڈن ہو گیا، لیکن ابھی بھی کنفیوژن اس وقت تک ہے جب تک ہم اس کے نیچے سے کپڑا نہیں گزاریں گے۔ تو یہ ایزی، اچھا اس کے اوپر نٹ چھٹ کیا، یہ دیکھ کلپ لگی ہوئے تھے، آرام سے اوپن ہو جاتا ہے آرام سے، کوئی بڑی سینس اور کوئی راکٹ سینس نہیں ہے۔ پھر کی لگانے کے بعد دوبارہ بند کر دیتے ہیں۔ اور ابھی یہ دیکھیں یہ دھاگا میں نے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس چاند کے نوک کے ساتھ تو اٹک گیا اور یہاں سے اس نے دھاگا اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ ٹھیک رہے گا۔ چلے بھی سلائی چیک کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایوری تھنگ از پاسبل، کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، کوئی کام مشکل نہیں ہے اگر آپ کو کرنے کا شوق ہو یا کرنا چاہتے ہو۔ یہ دیکھیں کوئی مسئلہ تھا اس میں، مطلب کون سی چیز تھی اس کے اندر جو اتنا مشکل تھا جو آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ سوئی کو اپنی جگہ پہ آپ نے بٹھا دیا ہے، یہ ابھی ایلکی سے اس کو دوبارہ کنفرم ٹیٹ کر لیتے ہیں کہ ابھی بالکل ہی کلیئر ہے۔ ٹیٹ تو میں نے کر دیا تھا لیکن پھر بھی ایک بار۔ اچھا اس میں کیا راکٹ سینس تھا، سوئی کو اپنی جگہ پہ رکھ کے چاند کو دکھا کے بالکل قریب سے مشین کو آپ سلائی مشین کو آپ لٹا کے آپ اس کو آرام سے ایزیلی اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کوئی راکٹ سینس نہیں ہے۔ آپ
کو مشین خود بتائے گا کہ میں نے ابھی ٹانکا اٹھا لیا ہے, میں نے داغا اٹھا لیے. جب تک نہیں اٹھائے گا تو اس کو ایڈجسٹ کریں. ٹوٹل زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں اس پہ ایڈجسٹنگ میں. تو ابھی فائنلی آپ کو سلائی دکھا دیتا ہوں. اور یہ میں نے ابھی 2 یہ 4 کپڑا میں نے ڈبل کر دیا تاکہ کلیئر ہو بالکل, اور اس لیے یہ کالا کپڑا لیا تاکہ سلائی کا پتہ چلے صحیح کلیئر. ابھی نہ دیکھیں, نہ یہ داغا توڑ رہا ہے اور نہ سوئی توڑ رہا ہے, نہ ٹاپ لے رہا ہے. سلائی دیکھیں ماشاءاللہ زبردست. ایوری تھنگ از پاسبل. تھینک یو فار واچنگ. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ بھی کر سکتے ہیں یہ سلائی مشین کا. آپ دیکھیں یہاں پہ سوئی اٹکتی ہے جس کی وجہ سے سوئی ٹوٹ جاتی ہے. اکثر سلائی مشین میں یہ والا مسئلہ آ جاتا ہے, سوئی بندہ نہیں ڈالتا ہے تو ساتھ ہی وہ ٹک کر کے ٹوٹ جاتی ہے. مسئلہ کیا ہے اس میں یہ دیکھیں. ابھی آپ کو نزدیک کر کے دکھاتا ہوں. یہ چاند جو ہے, چاند کے اندر یہ سوئی اٹک جاتی ہے اور یہ ٹوٹ جاتی ہے. یہ دیکھیں, ابھی اور قریب کر دیتا ہوں. یہ آپ کو ٹک کی آواز بھی آ رہی ہوگی. یہ دیکھیں سوئی کا جو سم ہے, جو اس کی نوک ہے, اس کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. یہ دیکھیں یہ. تو مسئلہ کیا ہے کہ یہ گز تھوڑا سا نیچے چلا گیا. یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب سلائی کے دوران آپ کا اگر کپڑا موٹا ہو, یہ گز کے اوپر ایک نٹ لگا ہوتا ہے. اچھا یہ دیکھیں, یہ سوئی میں ایک سائڈ پلین ہوتا ہے اور ایک یہاں اس میں خم ہوتا ہے. یہ خم اور چاند کی نوک کو, ان دونوں کو آپس میں میچ کرنا ہوتا ہے. یہ یہاں پہ ایسے جاتا ہے اور اس خم کے ساتھ یہ نوک ٹچ کر کے باہر آتا ہے. ایسے ہی گھومتا ہے یہ کر کے. تو ادھر سے اس خم سے یہ داغا اٹھا لیتا ہے. تو اگر یہ اس خم سے اوپر یا نیچے جائے یہ چاند کی نوک, تو یہ سلائی اور یہ داغا نہیں اٹھاتا, جس کی وجہ سے سلائی ٹھیک نہیں ہوتی. یا تو وہ ٹاپ لے رہا ہوگا, یا پھر دانے چھوڑ رہا ہوگا, یا پھر اس کے علاوہ اوپر کی سلائی خراب ہوگی یا نیچے کی. تو ابھی ہم نے اس سوئی کو اپنی جگہ پہ, جو اس گز کے نیچے ایک چھوٹا سا نٹ لگا ہوتا ہے, اور اس نٹ کے ساتھ اس سوئی کو آپ نے ٹچ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی سوئی میں چال نہ ہو یا سوئی لمبی نہ ہو. کیونکہ اگر آپ سوئی سے یہاں سے آپ سوئی کو اوپر یا نیچے کریں گے تو اس سے میں بھی اس وقتی طور پہ آپ کی سلائی تو ٹھیک ہو جائے, لیکن پھر وہ اس میں لچک زیادہ آ جاتی ہے. لچک زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر موٹی جگہ پہ آپ کی سلائی ٹوٹ جاتی ہے. تو اس لیے اس کو انہوں نے ایک بڑے تکنیک سے اور بڑے سائنٹیفک طریقے سے یہ سیٹ کیا ہوتا ہے تاکہ جو ہے نا اس کی سوئی پراپر ٹائمنگ کے ساتھ آئے اور ٹوٹ نہ جائے. اب یہ گز کو میں نے اوپر سے یہ اس کا یہ ماتھا کھول دیا ہے. کیا ہے اس کے اوپر ایک نٹ لگا ہوا ہے جسٹ یہاں پہ ایک ایلکی سے ایک نٹ لگا ہوا ہے, جس کو میں لوز کروں گا تب ہی جا کے گز اوپر نیچے ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے سوئی کو نہیں چھیڑنا, اس کو اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ کر لینا ہے. یہاں آپ دیکھیں ابھی گز فری ہو گیا, ابھی اوپر بھی جا رہا ہے نیچے بھی جا رہا ہے. یہ صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے, حالانکہ یہ مشین ٹھیک تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ مشین میں یہ والا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. ابھی دیکھیں یہ چاند میں نے ڈال دیے. اب میں داغے کو یہاں سے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہوں. سوئی اپنی جگہ پہ ہے, سوئی کو آپ نے نہیں چڑھنا. میں آپ کو پھر قریب کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں جو سوئی کی اپنی جگہ بنی ہوئی ہے, اس کو آپ نے اپنی جگہ پہ ہی رکھنا ہے اور گز کو اوپر نیچے کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں سے ہم ابھی گز کو چھیڑیں گے, لیکن پہلے ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ سوئی کہاں پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے یہ فری ہو جاتا ہے. اس کو آپ نے بالکل یہ جو چاند کی نوک ہے اس کے ساتھ اور سوئی کے اندر شروع میں نے آپ کو ایک خم دکھا دیا ہے, اس خم اور چاند کی نوک کو آپس میں میچ کرنا ہے. ابھی ادھر سے میں آپ کو دوسری ڈائریکشن سے دکھاتا ہوں. اب یہ دیکھیں
ابھی بھی تھوڑا سا ہے، یہ دیکھیں تھوڑا سا اور اوپر کر دیتے ہیں. ابھی یہ دھاگا خود ہی اٹھائے گا، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے کہ دھاگا اس نے اٹھا لیا. ابھی بھی دھاگا نہیں اٹھا رہا. اور یہ چاند کی نوک، اس کو یہ شٹل اوپن ہے، چاند کی نوک کو دیکھیں، یہ ابھی بھی ہلکا سا فرق ہے. لیکن یہ میں زیادہ اس لیے دیر لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے، آپ کو جو تکنیک سمجھانی ہے وہ سمجھ جائے. یہ دیکھیں ابھی کیسے اس نے دھاگا بالکل اٹھا لیا. یہ اب ہم کیا کریں گے کہ جو اوپر سے الکی سے آپ نے اسی نٹ کو آپ نے دوبارہ ٹیٹ کر دینا ہے تاکہ اس کی ایڈجسٹمنٹ اس جگہ پہ برقرار رہے. ہم یہاں سے اس کو ٹیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نیچے آئیں گے اور کلیئر کریں گے کہ واقعی یہ ایڈجسٹ ہو گیا ہے کہ نہیں. دھاگے کو میں نے یہاں سے اوپر سے کھینچ لیا ہے، ہاتھ سے پکڑ کے دیکھیں. ابھی یہ چیز میرے عزیز کلیئر ہو گیا بالکل. ہمارا یہ ابھی سلائی مشین ڈن ہو گیا. لیکن ابھی بھی کنفیوژن اس وقت تک ہے جب تک ہم اس کے نیچے سے کپڑا نہیں گزاریں گے. تو یہ ایزی. اچھا اس کے اوپر نٹ شٹ کیا، یہ کلپ لگی ہوئے تھے، آرام سے اوپن ہو جاتے ہیں آرام سے. کوئی بڑی سینس اور کوئی راکٹ سینس نہیں ہے. پھر کی لگانے کے بعد دوبارہ بند کر دیتے ہیں. اور ابھی یہ دیکھیں یہ دھاگا میں نے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس چاند کے نوک کے ساتھ تو اٹک گیا اور یہاں سے اس نے دھاگا اٹھا لیا ہے. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ٹھیک رہے گا. چلے بھی سلائی چیک کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ ایوری تھنگ از پاسبل. کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، کوئی کام مشکل نہیں ہے اگر آپ کو کرنے کا شوق ہو یا کرنا چاہتے ہو. یہ دیکھیں کوئی مسئلہ تھا اس میں، مطلب کون سی چیز تھی اس کے اندر جو اتنا مشکل تھا جو آپ کو سمجھ نہیں آئی. سوئی کو اپنی جگہ پہ آپ نے بٹھا دیا ہے. یہ ابھی الکی سے اس کو دوبارہ کنفرم ٹیٹ کر لیتے ہیں کہ ابھی بالکل ہی کلیئر ہے. ٹیٹ تو میں نے کر دیا تھا لیکن پھر بھی ایک بار. اچھا اس میں کیا راکٹ سینس تھا، سوئی کو اپنی جگہ پہ رکھ کے چاند کو دکھا کے بالکل قریب سے مشین کو آپ سلائی مشین کو آپ لٹا کے آپ اس کو آرام سے ایزیلی اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. کوئی راکٹ سینس نہیں ہے. آپ کو مشین خود بتائے گا کہ میں نے ابھی ٹانکا اٹھا لیا ہے، میں نے دھاگا اٹھا لیے. جب تک نہیں اٹھائے گا تو اس کو ایڈجسٹ کریں. ٹوٹل زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں اس پہ ایڈجسٹنگ میں. تو ابھی فائنلی آپ کو سلائی دکھا دیتا ہوں. اور یہ میں نے ابھی 2 یہ 4 کپڑا میں نے ڈبل کر دیا تاکہ کلیئر ہو بالکل. اور اس لیے کالا کپڑا لیا تاکہ سلائی کا پتہ چلے صحیح کلیئر. ابھی نے دیکھیں نہ یہ دھاگا توڑ رہا ہے اور نہ سوئی توڑ رہا ہے نہ ٹاپ لے رہا ہے. سلائی دیکھیں ماشاءاللہ زبردست. ایوری تھنگ از پاسبل. تھینک یو فار واچنگ. السلام علیکم.